بچپن میں دادی ایک کہانی سناتی تھیں کہ کسی بستی میں ایک بوڑھی عورت اور اس کا ایک جوان بیٹا رہتے تھے۔ اس کا بیٹا بہت نکما اور نکھٹو تھا، کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، سارا سارا دن گھر میں ویلا پڑا رہتا تھا۔ ماں اس گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں جاتی، کام کرتی اور آٹا روٹی لے کے آتی تھی، اور اسے بھی کوستی رہتی کہ تم کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے؟ میں اور بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، میں کتنا تمہیں پالوں گی، کھلاؤں گی۔ لیکن وہ ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ ایک دن اس کی بوڑھی اماں بہت تنگ آ گئی اور اس نے ایک ڈنڈا لے لیا اور اسے مارتی مارتی محلے کی گلیوں میں گھمانے لگی۔ پورے گاؤں محلے کے لوگ اس کی بے عزتی ہوتی دیکھ رہے تھے۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی، پورا دن اپنے گھر سے باہر رہا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر جائے گا اور اپنی قسمت آزمانے کے لیے رات کو دیر سے گھر آئے گا، اور گھر کا دروازہ بند تھا۔ دیوار پھلانگ کر اپنے بستر پہ سو گیا۔ جب صبح اس کی ماں اٹھی تو دیکھا وہ سویا ہوا تھا، تو ماں نے پھر ڈنڈا لے لیا اور اسے کہنے لگی، جلدی سے نکلو، جب تک کچھ کما کے نہیں لاؤ گے میں تمہیں گھر میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ماں سے کہا، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے مارو مت، اور وہ گھر سے نکلنے لگا۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں نے اسے روٹیاں پکا کے دے دیں، جہاں راستے میں بھوک لگی کھا لینا۔ وہ روٹیاں کپڑے میں باندھ کر نکل پڑا۔ گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا، جو کہ شہر سے کافی دور تھا، اس لیے اسے پورا دن چلتے ہوئے گزر چکا تھا اور جنگل کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے سوچا، رات جنگل سے باہر ہی گزار کے کل آگے کا سفر شروع کروں گا، اور آس پاس کسی پناہ کی تلاش میں نظر دوڑانے لگا۔ تھوڑا سا دور اسے کھنڈر نما ایک پرانا سا گھر نظر آیا۔ دور دور تک اس کے علاوہ اور کوئی بھی مکان نہیں تھا، صرف وہی ایک تنہا مکان اس جگہ پر موجود تھا، اور وہ اس پرانے سے کھنڈر نما مکان کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو ایک شخص باہر نکلا اور اسے کہنے لگا کہ میں پردیسی ہوں، شہر جا رہا ہوں، اور اب رات بہت ہو گئی ہے، مجھے ایک رات گزارنے کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے گھر میں رات گزار سکتے ہو۔ اسے کھانا بھی دیا اور وہ اپنے بستر میں اس کو سلانے کے لیے جگہ بھی دی۔ وہ سو گیا۔ دوسرے دن صبح وہ اٹھا اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ جنگل کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے اچانک اسے ایک طرف جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی جانور آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب اس نے نزدیک ہو کر دیکھا تو دو سانپ آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک سانپ بہت زیادہ زخمی اور بے حال ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھایا اور نیکی کی نیت سے دونوں سانپوں کو چھڑایا۔ ایک سانپ اپنے بل میں گھس گیا اور دوسرا زخموں سے چور بے سدھ اسی جگہ پر پڑا رہا۔ اس لڑکے کو اس سانپ پر بہت زیادہ ترس آیا۔ اس کو ڈنڈے پہ اٹھا کے ایک سائیڈ پہ درخت کے نیچے رکھ دیا اور آگے چلنے لگا۔ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھائے، پیچھے سے اسے سانپ نے آواز دی۔ وہ حیران ہو کر پیچھے مڑا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی سانپ اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ سانپ کے پاس گیا تو سانپ نے اسے کہا کہ آپ کی بہت زیادہ مہربانی، بہت شکریہ، اگر میرے ساتھ نیکی کر دی ہے تو ایک اور نیکی بھی کر دو۔ اس جنگل کے درمیان میں ایک ندی ہے، اس میں مجھے ڈال دو۔ اس نے سوچا، میں تو ویسے بھی اسی ہی طرف جا رہا ہوں، کیوں نہ اس کو اس کی ندی میں ڈال دیتا ہوں۔ اس نے سانپ کو ڈنڈے پہ لٹکایا اور چلنے لگا۔ چلتے چلتے اب وہ ندی کے قریب پہنچ گیا تھا اور سانپ کو ندی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی سانپ کو ندی میں ڈالا
تو سانپ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور اب وہ ویسے ہی لگ رہا تھا جیسے کبھی زخمی ہی نہیں ہوا تھا۔ سانپ نے اس لڑکے کا پھر سے شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ اب تم کہاں جاؤ گے؟ تو لڑکے نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ میں شہر جا رہا ہوں اپنی قسمت آزمانے کے لیے۔ سانپ نے اسے کہا کہ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک گدھا دیتا ہوں، تم اس گدھے سے جو بھی مانگو گے وہ گدھا تمہیں دے دے گا۔ ابھی وہ لڑکا کچھ بولتا کہ پیچھے اس کو گدھا کھڑا محسوس ہوا۔ سانپ نے اس سے کہا، یہ گدھا تم اپنے گھر لے جاؤ، یہ عام گدھا نہیں ہے۔ وہ لڑکا بہت حیران پریشان ہوا۔ اس نے گدھا لے کر اپنے گھر کی طرف واپس مڑا تو سانپ نے اسے کہا کہ پھر جب بھی کبھی تم یہاں آؤ تو مجھے پکارنا، میری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی، اب ہم آپس میں دوست ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر سانپ کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ لڑکا بہت زیادہ خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا، میری ماں مجھ پہ فخر کرے گی۔ واپس آتے ہوئے راستے میں اسے پھر رات ہو گئی تھی اور اسی سرائے کی طرف چل پڑا جس میں اس نے رات گزاری تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی بندہ باہر نکلا اور اس سے کہا، آج مجھے پھر اپنے گھر میں رات گزارنے کے لیے اجازت دے دو، میں صبح ہوتے ہی تمہارے گھر سے نکل جاؤں گا۔ اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم رات میرے گھر میں گزار سکتے ہو۔ اس کو بستر لگا کے دیا گیا۔ اس نے اپنا گدھا گھر میں موجود ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سرائے کے مالک سے کہنے لگا کہ یہ میرا گدھا ہے، لیکن تم اس سے کچھ مانگنا مت۔ سرائے کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آدھی رات کو سرائے کا مالک اٹھا اور گدھے کے پاس گیا اور گدھے سے کہنے لگا کہ مجھے ہیرے جواہرات دے دو۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ گدھے نے ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس نے سارا کچھ اٹھایا اور گدھا وہاں سے غائب کر دیا اور بالکل اس جیسا ہی گدھا وہاں پہ باندھ دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ لڑکا اٹھا اور اپنے گدھے کو دیکھا اور گدھا کھول کے سرائے کے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے گھر سے نکل پڑا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ اس کی ماں نے اس کا دروازہ کھول دیا۔ جب ماں نے اس کے ساتھ ایک گدھا دیکھا، اس کو پھر بلا بلا کہنے لگی، نکمے، یہ تو گدھا کہاں سے لے آیا ہے، اس کا کیا کرنا؟ اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں، یہ ایک عام گدھا نہیں ہے، یہ گدھا بہت قیمتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں سے کہنے لگا، ایک سفید اور خوبصورت سی چادر لے کے آؤ۔ اس کی ماں بھی حیران تھی، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ خیر، اس کی ماں ایک سفید چادر لے آئی اور اس لڑکے نے گدھے سے کہا، گدھے کے نیچے وہ چادر ڈال دی اور گدھے سے کہا کہ مجھے ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دو۔ اب وہ تو ایک عام گدھا تھا، وہ چپ چاپ چادر پہ کھڑا رہا۔ دوسری بار اس نے کہا، تیسری بار کہا، لیکن گدھا جب چپ چاپ وہیں پہ کھڑا تھا، اس کی ماں نے پھر ڈنڈے کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ اتنے میں گدھے نے سفید چادر پہ لد کر دی۔ اس کی ماں آگ بگولا ہو گئی اور دے مار 4.5 ڈنڈے سے پٹائی شروع کر دی۔ وہ مار کھانے کے بعد غصے میں گدھا ساتھ لے کر سیدھا ندی پہ چلا گیا اور سانپ کو پکارا۔ سانپ کو آواز دی۔ سانپ نے پانی سے سر باہر نکالا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، میرے دوست غصے میں کیوں ہو؟ اس نے کہا، مجھے دوست مت بولو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ تو ایک عام سا گدھا ہے۔
اس کی وجہ سے میری ماں نے مجھے پھر مارا ہے۔ سانپ نے کہا، اچھا چلو ایک چادر لے لو، یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ چادر لے کر پھر واپس گھر کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں پھر رات ہو گئی اور اسی سرائے میں قیام کیا۔ سرائے کے مالک نے کہا، یہ میری چادر ہے، اس سے کچھ بھی مانگنا مت۔ اس نے کہا، بالکل میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ آدھی رات ہوئی تو سرائے کے مالک نے پھر سوچا یہ چادر بھی گدھے کی طرح عام چادر نہیں ہے، اور وہ پھر چھپا لی اور اس ہی جیسی عام سی چادر اس کے پاس رکھ دی۔ صبح جب وہ سادہ لڑکا اٹھا اور چادر لے کے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کے ماں کو کہنے لگا، اماں، آج میں ایسی چیز لایا ہوں کہ تم واقعی حیران پریشان ہو جاؤ گی۔ ادھر سے اس نے چادر بچھائی، ادھر اس کی ماں نے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اب وہ عام چادر تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ اس سے فرمائشیں کی، لیکن گدھے کی طرح بالکل خاموش تھی، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ماں نے پھر سے ڈنڈا اٹھا لیا اور ڈنڈے اس کے پیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ بہت غصے میں گھر سے نکلا اور ندی پہ پہنچ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، اے دھوکے باز، کہاں ہو؟ باہر آؤ، تم نے مجھے پھر سے دھوکہ دے دیا۔ سانپ نے سر نکالا اور وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد سانپ کو ساری واردات کا پتہ چل گیا اور اس نے اس بار اسے ایک ڈنڈا دے دیا اور کہا، یہ ڈنڈا لے جاؤ اور اسے جب کہو گے کہ اپنا کمال دکھا دو تو یہ اپنا کمال دکھانے لگے گا۔ اس لڑکے نے کہا، یہ آخری بار ہے، اس بار اگر مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ڈنڈا اٹھا کر پھر واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں پھر اس سے وہیں پہ رات ہو گئی اور اس نے اسی سرائے میں چلا گیا۔ سرائے کے مالک کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی چمک اتر آئی۔ اسے بستر لگا کے دیا۔ سونے سے پہلے وہ لڑکا اسے کہنے لگا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اس سے کچھ بھی کہنا نہ، ورنہ یہ اپنا کمال دکھا دے گا۔ یہ کہہ کے وہ سو گیا۔ آدھی رات کو سرائے کا مالک، جو کہ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، ڈنڈا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور آہستہ سے ڈنڈے سے کہا کہ مجھے اپنا کمال دکھاؤ۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ ڈنڈا اس پہ برس پڑا اور مار مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے گھٹے گوڈے لال کر دیے۔ وہ چیختا چلاتا بھاگتا لڑکے کے پاس چلا گیا، ڈنڈا بھی پیچھے پیچھے ہی تھا۔ اس نے لڑکے کو اٹھایا اور کہا، خدا کے لیے اس ڈنڈے کو روکو، میں تمہاری اصلی گدا بھی تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہاری اصلی چادر بھی۔ لڑکا بہت حیران ہوا، اسے بھی کہانی کی ساری سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے ڈنڈے سے کہا کہ رک جاؤ، لیکن ڈنڈا رک ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ڈنڈا نہیں رکا۔ جب صبح ہوئی تو وہ لڑکا پھر واپس سانپ کے پاس چلا گیا اور وہاں رات پوری ڈنڈے نے مار مار کر سرائے کے مالک کو بندر بنا دیا تھا۔ لڑکے نے سانپ کو آواز ماری، سانپ نے سر نکالا اور پوچھا، سناؤ دوست، کیا ماجرا ہے؟ لڑکے نے ساری بات سانپ کو سنا دی۔ تب سانپ نے اسے بتایا کہ ڈنڈے کو بولو، کمال روک لو۔ وہ لڑکا بھاگتا بھاگتا واپس سرائے کے مالک کے پاس پہنچا۔ سرائے کے مالک اصلی گدھا اور اصلی چادر لیے دروازے میں ہی اوندے منہ بے حال پڑا تھا۔ ڈنڈا بھی ابھی تک اس کے اوپر اپنا کمال دکھا رہا تھا۔ اس نے پاس پہنچتے ہی ڈنڈے سے کہا، کمال روک دو، تو ڈنڈا رک گیا۔ سرائے کا مالک بے ہوش ہو چکا تھا۔ لڑکے نے چادر اور گدھا اور ڈنڈا تینوں چیزیں واپس اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو پڑا۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا، اب تو ماں دروازہ ہی نہیں کھولے گی، نہ یقین کرے گی
لیکن جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں گھر میں موجود نہیں تھی۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تینوں چیزیں اپنے کمرے میں لے گیا اور پہلے گدھے سے کہا تو گدھے نے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ پھر اس نے چادر بچھائی اور اسے کھانے پیش کرنے کا حکم دے دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چادر پہ رنگ برنگے کھانے حاضر ہو گئے۔ اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر دونوں ماں پتر ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے لگے۔